تاریخی استقبال کیا ہے. یہ ٹرمپ صاحب چھیڑتے ہیں کسی کو یا دل سے کرتے ہیں؟ انہیں کیا جی کہ عظیم لیڈر جو ہیں وہ پرائم منسٹر پاکستان آ رہے ہیں اور عظیم سپہ سالار جو ہیں فیلڈ مارشل آ رہے ہیں. یہ میڈیا کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں, پھر انہیں کیمرے بند کرائے نے, اس سے وہ میٹنگ شروع کرتی ہے اور وہاں پہ میڈیا لاؤ نہیں ہے. پھر اس کی پورا ایک جو ہے پریس ریلیز جاری ہوتی ہے اور بڑی عزت دی ہے. یعنی کہ اس طرح وہ یوکرین کے بھی گئے تھے وزیر اعظم, جو حال ان کا کیا اور باقی لوگوں کا وہ کرتے ہیں صاحب جو ان کا مزاج ہے. بات یہ ہے تو یہ بڑا دل سے ہی کر رہے ہیں نا. دیکھیں میری بات کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے. میں پنجابی دی مثال دے دینا تانوں, ਡਾਢਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵੀਆਂ ਸੌ ਹੁੰਦਾ. ਅਸੀਂ ਡਾਢੇ ਆਂ ਭਾਵੇਂ यूक्रेन ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ. معذرت کے ساتھ ہمیں نہ یوکرین سے کمپیئر کریں نہ انڈیا سے کمپیئر کریں. ہمارا اب جو انڈیا سے بالکل نہ کریں, ہمارا جو اب اسٹیچر ہے نا, اب ہمارا اسٹیچر ہے, یہ میں ملٹری مائٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ہمارا اسٹیچر اب ان 5-6 ملکوں میں آتا ہے جو نہ صرف ایٹامک پاور ہیں بلکہ وہ کنونشنل وارفیئر میں بھی آگے چلے گئے. تو ہم وہ اب 5-6 طاقتوں میں ہیں, لہذا ساڈے نہ ملنا تے باقی کسی نہ ملنا فرق ہی ہوئے گا. ایک کام تو کر دینا, نیٹلی آپ کی واقف ہے, انہیں کیا کہ مودی کا ویزا لگوا دے امریکہ کا. اب آپ لگتا تھا ویزا ختم ہوا ہے, اس کو بلا ہی نہیں رہے ٹرمپ. نہیں, آپ میری ایک بات سنیں. پاکستان کی اب آپ ذرا سچویشن سنیں. پاکستان جو ہے ایران کے ساتھ جو ہے وہ میڈیٹر ہے. ایران کے اوپر جو مسائل ہیں اس کا میڈیٹر پاکستان ہے. پاکستان مشرق وسطیٰ میں امن فورس کا ممبر ہے اور پاکستان وہاں ایک پیس کیپنگ کا ممبر ہے. پاکستان امریکہ اور چائنا کے بیچ میں کانڈویٹ ہے کہ دونوں کی ٹینشنز اور ٹریڈ ٹینشنز ہیں ان کو کم کرانے میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے. مجھے آپ اس وقت بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کے کون سی سپر پاور ہم سے زیادہ کام کر رہی ہے انٹرنیشنلی؟ ہماری کیوں رسپیکٹ نہیں کرے گا ہمارے لیڈر کی, وہ ہمارے آرمی چیف کی؟ وہ میرا مطلب ہے اس نے, وہ پاگل نہیں ہے, اس کو بولنے کے پیسے ملتے ہیں, وہ بلینئر ہے. ہمارے جیسے نا اس کے کو 18,000 ملازمین ہیں جو ہم سے زیادہ ہوں گے, بلکہ ٹھیک ہے نا, وہ ایک سکسیسفل آدمی ہے, اس کو اپنی ورتھ پتہ ہے, اس کو اپنے الفاظ کی حرمت کا پتہ ہے. جب وہ گریٹ لیڈر کہہ رہا ہے نا, اس کے پیچھے بہت لمبی ایک تھنک ٹینک ہے جو اس کو وہ ایڈوائز کر رہا ہے, وہ اپنے منہ سے نہیں صرف کہہ رہا. تو وہ یہ دیکھو پاکستان نے اور موجودہ حکومت نے اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ پوزیشن ارن کی ہے. اب جو میں اگین پہلے والی بات پہ آتا ہوں, اب میرا بٹ کا اور آپ کا کیا کام ہے کہ ہم اس کو مستحکم کریں. ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ اکانومی کو ہم اسٹرانگ کریں, ہم لوگوں کو انسینٹیوز دلوائیں کہ یار تم کام کرو, کاروبار کرو, ملک میں نوکریاں دو. اگر بحیثیت پاکستانی ہم اپنے اپنے ایریا آف سفیئر میں انفلوئنس میں ہم 5-5 لاکھ روپیہ بھی لوگوں کا انویسٹ کرا لیتے ہیں, آپ کے وارے نیارے ہو گئے, آپ یورپ بن جائیں گے. اور یورپ میں تو اس وقت بھوک ننگ ہے, افلاس ہے وہاں پہ. تو آپ پیرس چلے جائیں, نوکری نہیں, گھر نہیں. آپ ہیمبرگ چلے جائیں, فرینکفرٹ چلے جائیں, نوکری نہیں, گھر نہیں. آپ اٹلی چلے جائیں, فاقم فاقہ. اور آپ یو کے چلے جائیں, پورا یو کے میں فاقہ. پاکستان تو جنت ہے, اللہ کا کرم ہے. بٹ صاحب معاشرے صاحب تو جہاز والے اینکر ہیں, انہوں نے کبھی جہاز نہیں لگایا اپنے کوٹ پہ. وہ ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ جہاز ہی لگا لیا. وہ کیا, اس کا کیا مقصد تھا, وہ کون سا جہاز تھا؟ JF-17. وہ دیکھیے ٹرمپ صاحب جو ہے ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا چھیڑ دے بھی ہے نا. دیکھیے نا مودی نے کیا کیا, اب آپ ذرا تھوڑا سا اس سائڈ کو بھی دیکھیں. مودی نے ٹرمپ صاحب کی جو ایفرٹ تھی اس کو ریکگنائز نہیں کیا. جو یہاں پر جنگ تھی ہماری انڈیا کے ساتھ, اس کو رکوا کر ٹرمپ صاحب نے ایک بڑا کام کیا. کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے, نہیں حقیقت یہی ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب انٹروین نہ کرتے تو ہم 2 ایٹمی قوتیں ہیں اور ساڈا جڑا سلسلہ ہے نا وہ بڑا سیریس ہو جانا سی. یہ بات درست ہے, مبشر صاحب اس بات سے واقف ہیں. مودی کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے رابطہ خود بھی کر لیا تھا. نہیں, مودی نے ترلے پائے تھے نا, انہوں نے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر لیا. اب معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کا, میں دیکھیں میری بات سنیں, جب میں آپ سے ترلا ڈالتا ہوں یہ میری مدد کر, آپ میری مدد کرتے ہیں, میری جان بچتی ہے, تو آپ ہی ایکسپیکٹ کریں گے کسی تھان سے یار بٹکے گا میری نے جان بچائی سی. تو جے میں تانوں لفٹ ہی نہ کراواں اس تو بعد کہاں کہ میں ہی سارا کچھ ہاں, تے غصہ تو چڑھتا نا بندے نوں. یہی ٹرمپ صاحب نے اصلی جی کوڑ چڑھاتی پڑھ کے, اور گل کوئی نہیں. ادروائز میں آپ سے گزارش کروں کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ پاکستان کے لیے فیور میں اس لیے نہیں کہ اس نے دستا کہ تیری ماسی دے پتر ادھر گئے سن پہلے, یا تیری دھی دا جڑا نا تعلق واسطہ دوستی محبتاں پیار دوست یاریاں دوستیاں کلاس فیلوز پاکستانیز نے نہیں. اصل معاملہ ہے وہ کہ انہوں سمجھ آ گئی کہ پائے نا ایک گل دے پکے نے, یہ بات کرتے ہیں اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, اور ڈیلیور کرتے یعنی یہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں, آپ یقین جانیے کہ
ان کی جتنی رسپیکٹ ہوئی ہے نا امریکہ میں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب ایران کی جنگ کا سلسلہ تھا تو آپ کو یاد ہوگا ان دنوں میں ہمارے آرمی چیف کی ملاقات تھی ایک ہوئی, اس میں آرمی چیف نے کہا تھا کہ ایران کے معاملے میں ہم ایران کے ساتھ, جس لیے ایران دے حملہ ہویا تو پاکستان ایران دے نال کھلوتا جا. ان کا بھائی تے گل دا پہرا رہندا ہے. اگلی بات سنیں, امریکہ نے کہا کہ ہم نے حملہ کرنا ہے, ہمیں سپیس دیں, راستہ دیں, فضائی راستہ. پاکستان نے انکار کر دیا. پاکستان نے انکار کر دیا. آپ انڈیا نے راستہ آپ دیا. نعیم صاحب اس وقت ریفرینڈم کرا لیں, تو چیزیں جو ہیں آپ پوری دنیا میں ریفرینڈم کرا لیں, اور میں آپ سے شرط لگانے کو تیار ہوں اگر غلط ہو جائے میں ٹینڈ کراؤں گا ریڈ زون پہ بیٹھ کے, ٹھیک ہے, کہ آپ ریفرینڈم کرائیں کہ سب سے زیادہ اسٹرانگ اور تگڑا آرمی چیف کون ہے, جنرل آصف منیر کا. نہیں تو پھر ایک چیز کلیئر کر دیں ذرا, دونوں پہلے آپ کر دیں کہ یہ جو جنرل آصف منیر صاحب ہیں آرمی چیف, ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ایشو نہیں ہے, بڑی وہ ایک افواہیں سوشل میڈیا پہ وابلہ, ذرا سمجھا تو دیں نا. یہ شہباز گل کا ایشو ہے, سمجھا تو اوروں کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹیکنیکلی آصف منیر صاحب اپوائنٹ ہو گئے آرمی چیف, ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک قانون بنا ٹھیک ہے, کہ جناب وہ ان کی مدت جو ہے وہ 5 سال ہو گئی, ٹھیک ہے. ترمیم اب کے بعد اگر اس کو تو لیگل مائنڈ ڈسائفر کرے گا نا, کوئی لیگل مائنڈ آپ کو بتا سکتا ہے ایگزیکٹ, لیکن میری نظر میں یہ ہے کہ فرض کرے بہت اگر کرنا تو گورنمنٹ کو ایک نوٹیفیکیشن نکالنا ہے, وہ نوٹیفیکیشن سیکرٹری ڈیفینس نکالے گا. میرے خیال میں کوئی ایشو نہیں ہے لیگل ایشو, لیکن لیگل مائنڈ لیگل ول اسٹل بی بیٹر ٹو آنسر دیٹ. سو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از این ایشو. کہیں شیکی ہے معاملہ تھوڑا سا بٹ صاحب, وہی نہیں تھوڑا بہت. میں نے اس بارے میں معلوم کیا تھا. ہاں جی, میری بات سن, میں نے اس بارے میں معلوم کیا تھا, اور میری جو بات ہوئی تھی وہ ایک لیگل ایکسپرٹ کے ساتھ ہی ہوئی تھی, اور کچھ باتیں ان سے بھی ہوئی تھی جن کے سر نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. تو دونوں طرف ایک ہی بات ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کی بھی اب ضرورت کوئی نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ اس کی جو قانون پاس ہوا تھا اس کی لینگویج کو پڑھیں تو یہ پیچھے سے امپلیمنٹ. اچھا جی, امریکہ میں ہم بات کر رہے تھے پرچم لہرانے کی, پاکستان کا, اور رسپیکٹ, اور گریٹ لیڈر, گریٹ فیلڈ مارشل, تو ادھر جو ہے نا وہ چڑھائی اتنی بڑھتی جا رہی ہے. پہلے 50% ٹیرف, اب بالی ووڈ اور دنیا بھر کی فلم انڈسٹری پہ 100% ٹیرف لگانے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا. دیکھو بالکل صحیح اعلان ہے. آپ یہ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے کہا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ کوئی بچہ نہیں ہے, اور بغیر سوچے سمجھے بات نہیں کر سکتا. بیسیکلی ٹرمپ نے امریکہ کی صدارت کس زمانے میں لی ہے جب امریکہ اپنے اکنامک ایک ڈپریشن کے اندر ہے, جب امریکہ میں جاب لیسنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, جب امریکہ میں انفلیشن جو ہے سر چڑھ کر بول رہی ہے. وہ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں کہ بھائی بالی ووڈ میں کیا ہو رہا ہے کہ یونیورسل ہے, پیراماؤنٹ پکچرز ہے, یہ سارے 5 میجر اسٹوڈیو جو ہیں انہوں نے انڈیا میں کھولے ہیں کہ سستی لیبر ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ بناؤ اور یہاں پہ مارکیٹ کرو. ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ساروں کے راستے بن کر کہہ رہے ہیں کہ امریکنز کے لیے جابس کریٹ ہو. امریکہ کا اگر آئی فون بن رہا ہے تو امریکہ میں بنے, بھلے وہ $100 مہنگا ہو جاتا ہے, لیکن پھر امریکنز کو جابس ملیں. باہر تم لوگوں کو جابس دے رہے ہو, تمہارا پہلا فرض ہے اپنے ملک والوں کو جاب دینا. تو یہ انڈیا سینٹرک نہیں ہے, وہ اس میں چائنا کی پتہ نہیں کتنی فلمیں تباہ ہوں گی, کینیڈا کی ہوں گی, اور برطانیہ کی ہوں گی, ہر جگہ کی جہاں فلمیں بنتی ہیں, صرف انڈیا میں تو نہیں بنتی, دنیا میں کوریا کی ہوں گی. یہ بیسیکلی اپنی اکانومی کو اور اپنے ملک کے جابس کو وہ سیکیور کر رہے ہیں, وچ از فائن, یہ ان کا رائٹ ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ رانگ ان دیٹ. بٹ صاحب تسی ہن پھر جا کے امریکہ چ کرینا دی فلم نہیں دیکھی؟ نہیں تسی میری گل دیکھ لو, $2.5 دا ٹکٹ ہوئے گا اج وہی نا. تے ایتھے نیٹ فلکس پائے نا $1000 مہینے دا ہوندا ہے, تے جنی مرضی ویکھی جاؤ, جنی واری مرضی ویکھی جاؤ, جیڑی تانوں دکھانی وہ نہیں سر آئی. سال بعد آ جائے گی پاویں. سامنے ڈی کیڑی کالی سی کترینا ہونی ویکھی کی کر لینی. تو میرا مطلب سانو کوئی کالی دی فلم دیکھ شیوانگی مر گئی تے کرینا کی بھیج رہی ہے, سانو کوئی انڈیا چ انٹرسٹ ختم ہو گیا. بٹ صاحب نیتن یاہو کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ اس گھٹیا آدمی کا ذکر نہ ہو. فلسطین سے ابلیس ہے وہ, ابلیس ہے وہ. اچھی خبریں آنا شروع ہوئی ہیں. غزہ سیز فائر متوقع ہے اب, اور دوسرا یہ ہے کہ ریاست بنانے کی باتیں کی جا رہی ہے, کیئر ٹیکر آ رہا ہے سسٹم, اس کے حوالے سے بتائیے. اچھا, میں آپ سے گزارش کروں کہ کل رات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ 20 پوائنٹس کا ایک جو ہے فارمولا, پیس فارمولا وہ دیا, اور ساتھ نیتن یاہو موجود تھے, ٹھیک ہے. لیکن آج نیتن یاہو نے عبرانی زبان کے اندر ایک پیغام ریکارڈ کروایا. اس نے کہا کہ فلسطین کی ریاست کا کوئی ذکر اذکار نہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب جس کا مطلب یہ ہے کہ جو رات وہ بات کر رہے تھے, صبح وہ ابلیس جو ہے نیتن یاہو اس سے مکر گیا, ٹھیک ہے. تو جب 2 ریاستی فارمولا نہیں ہے, اگر فلسطین کی ریاست نہیں ہے,
تو پھر تو نیتن یاہو کی ریاست ہی ہوئی نا, پھر تو ظلم کا ایک سارا سین جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلے گا, تو پھر امن کہاں آئے گا؟ پھر امن نہیں آ سکتا. بات یہ ہے, لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی ناکامی جو ہے نا اس فارمولے کی, اس کا آغاز ٹرمپ صاحب کی بغل میں کھڑے ہوئے نیتن یاہو نے کیا. پھر نا بات یہ ہے کہ جب اس نے عبرانی میں کیا نا اور انگریزی میں نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی لوکل پالیٹکس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ نیتن یاہو اسرائیل میں بہت ان پاپولر ہو چکا ہے اور لوگ اس کی کرپشن کے اوپر بڑے واویلے ہو رہے ہیں. لیکن اس میں جو ٹرمپ کا جو فارمولا نا, اس کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اس فارمولے میں دیکھیں, پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ عرب ریاستیں جو ہیں آپ کی, وہ تو اسرائیل کا ہاتھ روکنے سے رہی, وہ تو اس کو مارنے سے نہیں روک سکتی ہیں. اگر آپ ابھی مجھے بٹ صاحب نے کہا 64,000 بچہ شہید ہو گیا اور لوگ سارے وہاں پہ, اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے. خیر وہ ہم سے بہت بہتر مسلمان ہیں فلسطینی جو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ پیس ایگریمنٹ نہیں کرتے تو اور پہ 40,000 چلے جائیں گے, اور پہ 50,000 چلے جائیں گے. تو روکنے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انٹرنیشنل طاقتیں جو ہیں کوئی ایک ایگریمنٹ بنوائیں. اس کا جو فال آؤٹ ہے نا, جو مجھے لگ رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہر مسلم کنٹری کو, چاہے سعودی عربیہ ہے, چاہے پاکستان ہے, چاہے کوئی بھی ہے, ایونچولی آپ کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا. اگر وہ فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا, تبھی وہاں پہ پیس کیپنگ ہوگی, تبھی وہاں پہ ری بلڈنگ ہوگی. یہ وہ اگر فلسطینیوں کی جان بچتی ہے, جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے, ہمارا ہر ڈیسیجن اس کے اوپر بیسڈ ہونا چاہیے. فلسطینیوں کا جان و مال کا تحفظ, ان کی مزید سیکیورٹی کا تحفظ. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ برطانیہ نے جو ڈیل کٹ کی ہے, آج بھی برطانیہ مرتے مرتے بھی دنیا کا سب سے بڑا ڈیل میکر ملک ہے.